کوئی بھی مسلمان سنے تو سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہم ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ہماری کچھ مدد ہی نہیں کر سکتے۔ آپ دھیان سے دیکھیں یہ ویڈیو، اس کے بعد میں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں، آستے آستے تبدیلی آ رہی۔ تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ، اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا۔ تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے۔ یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم، مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے۔ لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے۔ شفا، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، حضور کے بارے میں کیسا عقیدہ ہے ان کا؟ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ ان کے بیان جو سنے تو کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہم ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کو کچھ بھی علم غیب نہیں، ایسے نبی کے ہم امتی ہیں جو ہماری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، جن سے مانگنا ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ ایسا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو، حضور کو اپنا محبوب بنایا ہے، ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنایا ہے، مالک و مختار بنایا ہے، تو پھر بتاؤ مدد کیسے نہیں کر سکتے؟ بے شمار حدیثیں آپ کو ملیں گی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام مانگنے کے لیے آتے تھے اور حضور انہیں عطا بھی کرتے تھے۔ ہاں میرے عزیزوں، حضور علیہ السلام سے جو انسان طلب کرتا ہے حضور تو اسے عطا کرتے ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں عربیہ مانگو، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور سے بھی مانگنا حرام ہے ہمارے لیے۔ یہ دور ہو چاہے وہ دور ہو، ہر دور میں ہمارے نبی ویسے ہی ہیں، جیسے پہلے تھے ویسے آج بھی ہیں، جیسے پہلے ہمارے دل میں حضور کی محبت تھی ویسے آج بھی ہے، نہ محبت کم ہوئی ہے نہ کم ہوگی۔ تو پھر ہم ہوتے کون ہیں انہیں کمتر سمجھنے والے؟ اور رہی قبروں کی بات، تو اگر آپ کو چڑ ہے تو آپ نہ جائیں قبروں پہ، کوئی آپ سے کہنے نہیں آئے گا کہ آپ قبروں پہ جائیں۔ ارے قبر اور مزار میں ان کو فرق ہی نہیں پتہ ہے کہ قبر کیا ہوتی مزار کیا ہوتی۔ قبر ہی کو مزار کہتے ہیں، مزار کو قبر کہتے ہیں۔ اب اس کو آپ چاہے مزار کہیں چاہے قبر کہیں، بات تو ایک ہی ہے تو وہ قبر ہی۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ قبر پہ جانا بھی حرام ہے، تو بتاؤ کتنے ایسے حجاج کرام ہیں جو مدینہ منورہ قبر پہ ہی جاتے ہیں، گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہیں جس میں حضور کا بھی روضہ ہے، حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق اعظم بھی ہیں۔ تو بتاؤ کیا مدینے کا سفر بھی کرنا حرام ہے قبر کی نیت سے؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ صرف اپنے دل کی بات ہے، جس طرف چاہیں شریعت کو موڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ مدینہ تو سب شوق سے جاتے ہیں، خوشی سے جاتے ہیں، حضور کے روضے کی زیارت کریں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں قبر پہ جانا حرام ہے۔ تو بتاؤ لگاؤ پابندی، اس پہ کیا لگاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگنا حرام نہیں، بلکہ حضور کے وسیلے سے مانگنے سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا حکم دیا ہے کہ ہم تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ حرام ہے، وسیلہ نہیں، حضور بھی نہیں دے سکتے، مدد نہیں کر سکتے۔ واقعی اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے سے نبی بھی مدد کر سکتے ہیں، ولی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے حقیقت میں طاقت اللہ کی ہے، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔
ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن جب ایک انسان دوسرے کی مدد کر سکتا ہے تو پھر ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ کیسے نہیں مدد کر سکتے؟ تو صرف دماغ کے، صرف سوچ کا فرق ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ کوئی بھی مسلمان سنے تو سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہم ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ہماری کچھ مدد ہی نہیں کر سکتے، جن سے ہم کچھ طلب ہی نہیں کر سکتے، جن سے کچھ مانگ نہیں سکتے، تو پھر ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے سے ہمیں فائدہ ہی کیا ہے؟ جو ہماری مدد نہیں کر سکتے تو پھر وہ ان کے ساتھ رہنے سے کیا فائدہ؟ میرے عزیزوں، ان تمام باتوں پہ آپ دھیان نہ دیں، لوگ بہکانے والے آپ کو بہت ملیں گے۔ جو صحیح طریقہ ہے آپ اس پہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔